ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سیٹھ اپنی بیوی کے ساتھ صبح کے وقت سیر کے لیے گھر سے نکلا۔ بارش کا موسم تھا، بارش ہو کر تھم چکی تھی، موسم بہت ہی خوشگوار تھا۔ دونوں میاں بیوی موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے راستے پہ جا رہے تھے کہ اتنے میں ان کے سامنے سے ایک فقیر آدمی جو دنیا اور مافیا سے بے خبر اپنی دھن میں مگن ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ ان کے پاس سے گزرا تو اس کا پاؤں پانی سے بھرے ایک چھوٹے سے گڑھے پہ لگا، جس کی وجہ سے پانی کی کچھ چھینٹیں اڑیں اور سیٹھ کی بیوی کے کپڑوں پہ جا پڑیں۔ اس پر سیٹھ کو بہت غصہ آیا اور اس نے فقیر کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ کیسا غیر مہذب آدمی ہے تو، تجھے چلنے کا طریقہ نہیں؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں نے جان کر ایسا نہیں کیا، اور معذرت کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسی راستے پر ایک حلوائی کی دکان تھی۔ حلوائی ایک نیک انسان تھا۔ وہ ہر روز اپنے کاروبار کا آغاز صدقہ و خیرات سے کیا کرتا تھا۔ جب اس کی نظر فقیر پر پڑی تو اس نے اس کو اپنے پاس بلایا اور تازہ جلیبی نکال کر ایک برتن میں ڈال کر فقیر کو دی۔ فقیر بیٹھ کے جلیبی کھانے لگا اور آپس میں بات کرنے لگا کہ یا اللہ، کیسی تیری شان ہے، کبھی تھپڑ مرواتا ہے، کبھی جلیبی کھلاتا ہے، اور یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ دوسری طرف سیٹھ اور اس کی بیوی جب گھر گئے تو سیٹھ سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے گر پڑا اور اس کا وہ ہاتھ ٹوٹ گیا جس سے اس نے فقیر کو تھپڑ مارا تھا۔ سیٹھ کی بیوی سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ جلدی سے اپنے شوہر کو لے کے گھر سے باہر نکلی اور فقیر کو ڈھونڈنے لگی۔ کافی تلاش کرنے کے بعد آخر کار فقیر ان کو مل گیا۔ وہ دونوں اس کی منتیں کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، تمہاری بد دعا کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ فقیر نے جواب دیا کہ ہمارا تو ایسا مزاج نہیں کہ ہم کسی کو بد دعا دیں، لیکن سیٹھ صاحب ایک بات ہے کہ آپ نے مجھے تھپڑ اس لیے مارا کہ آپ کو اپنی بیوی سے اتنا پیار ہے کہ اس کے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ برداشت نہ ہوئی۔ ہم بھی تو کسی کے پیارے ہیں، اور جس کے ہم پیارے ہیں اسی کے حکم سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ یہ جواب سن کر سیٹھ اور اس کی بیوی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔